نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسند یہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کیا جائے، یعنی ایک صحابی کی تمام مرویات، تمام روایتیں ان کی ایک جگہ ذکر کر دی جائیں، اس کی جمع مسانید آتی ہے۔ اور صحابی کی وہ روایت بھلے کسی بھی باب سے متعلق ہو، کسی بھی سبجیکٹ میٹر سے ڈیل کرتی ہو، اس کو صحابی کی ترتیب پر جمع کرتے ہیں، حروف تہجی کے حساب سے کر لیتے ہیں مثلا، اور اس کے بعد دوسرے صحابی کی پھر تیسرے، اس طرح ترتیب وار چلتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں، جیسے مسند امام احمد ہے، مسند حمیدی ہے، مسند ابی داؤد طیالسی ہے۔ اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مسند لکھنے والے خود اپنی مسند لکھتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، تو اس میں یہ خود اپنے طور پر اپنی مسانید یا اپنی جو کتاب ہے اس کو جمع کرتے ہیں، جیسا عرض کیا کہ صحابہ کی طرز پہ کرتے ہیں، صحابہ کی ترتیب پہ کرتے ہیں، کس صحابی کا نام پہلے آیا، مثلا ابو بکر صدیق، تو پھر ان کی پہلی ساری روایت آ جائیں گی، پھر دوسرے، اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اب ایک اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا دوسرا کسی کے لیے یہ کام کر سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی حدیث کی کتاب کسی اور نے لکھی لیکن ترتیب وہی رہی، تو اس طریقے سے مسند لکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی مسند ہی کہلائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وہ بھی مسند ہی کہلائے گی، اس لیے کہ جمع کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ایک امام نے اپنی بہت ساری باتیں، بہت ساری سندیں مختلف کتابوں میں جمع کر دی ہیں، خود کر دی ہیں، اپنے شاگردوں کو املا کرا دی، تب وہ جو کہ جمع ہو گئیں، تو اب ان کتابوں سے نکال کر کسی نے ان کو ایک جگہ کر دیا، تو ساری باتیں اس طرح سے بھی وہ کتاب بن جائے گی، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس اس میں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ اعلان یہ کر دیا جائے، اس پہ لکھ دیا جائے وضاحت سے کہ بھئی یہ جو ہے سلسلہ، یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، یہ امام صاحب نے یا فلاں بزرگ نے یا فلاں عالم نے خود نہیں لکھی ہے، اس محدث کی اپنی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی حدیثوں کو ہم نے مسند کی طرز پہ مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے جو ان کی طرف منسوب ہیں یا جو انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور ایسا تاریخ میں بھی ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک مسند اسی طرح سے منسوب ہے کہ مسند امام اعظم، یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف و تالیف نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے نسلاً بعد نسل ہم تک منتقل کی ہیں۔ امام صاحب کی مرویات کو ان کے مختلف شاگردوں، بڑے بڑے محدثین نے مسانید کی شکل میں جمع کیا ہے۔ مثلا حافظ محمد بن مخلد بن حفص دوری، اسی طرح حافظ ابن عقدہ، حافظ ابو القاسم، حافظ اشنائی، امام حارثی، حافظ ابن عدی جو صاحب کامل ہیں، اسی طرح حافظ ابن شاہین، امام دارقطنی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، اور ابو نعیم اصفہانی تو مشہور اپنی اور کتابوں کے لیے، امام ابن عساکر، بڑے لوگ ہیں۔ تو ان احباب نے مختلف مرویات کو امام ابو حنیفہ کی جمع کیا ہے، اور اکثر کوشش کی ہے کہ وہ صحابہ کی طرز پہ ہو تو مسند بن جاتی ہیں۔ تو ایک نسخہ جو زیادہ متداول ہے، جو زیادہ چلتا ہے ہمارے یہاں، وہ امام حارثی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، وہ امام صاحب سے متعدد واسطوں سے نقل کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی ترتیب مسانید کی طرز پر ہے، اس لیے اس میں امام صاحب کی مرویات کو ان کے شیوخ حدیث کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اور کسی خاص ترتیب کے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں تکرار بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس مشکل کو علامہ حسکفی اور ملا عابد سندھی، علامہ عابد سندھی نے حل کیا، چنانچہ علامہ حسکفی نے اول ذکر جو ہیں، یعنی علامہ حسکفی، انہوں نے اس کا اختصار کر کے تکرار کو حذف کر دیا، ریپیٹیشن جتنی تھی ان کو نکال دیا، اور علامہ عابد سندھی نے ان کو ابواب فقہیہ اور کتب حدیث کی ترتیب کے مطابق مرتب کر دیا۔ گویا اس وقت امام صاحب کی یہ تصنیف جو ہمارے پاس ہے موجود، اس کو مختلف طریقوں سے اس پہ محنت کر کے مختلف عنوان سے ایڈجسٹ کر کے پھر لوگوں نے اب جو شائع کیا ہے، تو یہ ایک اچھے انداز سے ایک
کتاب جمع ہو گئی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت بس یہ ہے کہ اس میں جو حدیثیں ہیں اس میں امام صاحب روایت کرتے ہیں اپنے شیوخ سے. تو یہ امام صاحب کی اپنی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ بہت بعد میں لوگوں نے جیسا عرض کیا مختلف کتابوں سے ان حدیثوں کو جمع کیا. یہ لوگوں کی اپنی محبت اور تعلق ایسا بہت ہوتا ہے، بہت کامن ہے. امام سے جس کو محبت، جس اپنے بزرگ سے، جس شیخ سے ہوتی ہے، وہ اس کی باتوں کو، اس کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں، ایک جگہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ یکجا ہو جائے. اور اس میں شأن کوئی قباحت بھی نہیں ہے جیسا عرض کیا. اس کے مقابلے میں مختلف جو احادیثی کتابیں ہیں مختلف شیوخ نے خود لکھی ہیں، جس میں ہمارے امام مالک کی موطا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ موطا جو ہے مسانید کی طرز پہ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے وہ مسانید کی مسند کی طرز پر ہے کہ صحابہ کی ترتیب پر. اس لیے امام شافعی کی بھی اسی طرح سے جو ان لوگوں نے خود لکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگوں کو دوسروں کو دیکھ کر یہ آئیڈیا آ گیا اور ان کو جو ہے شوق ہوا کہ ان کے بھی امام کی ایک مسند ہو. ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح کی بے تکی اور بیکار باتوں اور ایسے الٹے پلٹے الزامات سے الحمدللہ بہت بلند ہے. تو اس طرح کی بدگمانیاں کرنا مناسب نہیں ہے. رہی یہ بات کہ بعض لوگوں نے یہ پہنچائی کہ امام رازی نے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی مسند کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو یہ بھی عجیب بات ہے. ان کے الفاظ میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس سے تان ہوتا ہو، کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس سے تعصب ہوتا ہو. اس میں تعصب کی کیا بات ہے بھائی؟ یعنی کسی کے کام کو آپ نے اپنی مرضی سے بڑھا کے چڑھا کے اس میں کچھ مسالہ مرچ لگا کے چیزیں بڑھا کے ان کی طرف منسوب کی، تو آدمی کہہ بھی سکتا ہے کہ یہ تو غلط رویہ، غلط طریقہ ہے. لیکن انہی کی کتابوں میں سے مختلف جگہوں سے ان کے جو اقوال آ گئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان سب کو یکجا کر دینا، اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس پر چی بجبی ہوا جائے یا اپنے نفرت اور غصے کا اظہار کیا جائے، فرسٹریشن کا اظہار کیا جائے، اس پر حاشیہ سازی کی جائے اور دوسروں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کے نتیجے میں ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے تان ہوتا. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ مختلف ائمہ کی کتابیں تھیں تو لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی بھی کتاب، ان کی بھی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ایسا کیا کہ مسند امام اعظم مرتب کر دی. تو یہ کون سی بری بات ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 حدیثیں تھیں، کل ان کو 3 حدیثیں یاد تھیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی بچکانہ بات ہے، لیکن عام لوگوں میں جب ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں کبھی تو وہ اس کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں. چنانچہ اس کو جمع کرنے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے ابھی مثلاً حال ہی میں ایسی مسانید بھی جمع ہوئی ہیں، مسانید کی جس میں باقاعدہ امام صاحب کی وہ حدیثیں بھی مسانید کے علاوہ بھی جمع ہوئی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی وہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں ان کا واسطہ جو ہے وہ کم سے کم صحابہ، کم سے کم واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جن کو سنائیات کہتے ہیں اور اس طرح کی. تو یہ بڑی مضبوط اس طرح کی حدیثیں ہیں کہ جس میں چند ہی واسطے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اس پر پریشان ہو اور یہ سوچے کہ یہ تعصب میں کیونکہ دوسروں کے اماموں کی مسندیں موجود تھیں تو ہمیں بھی بنانی چاہیے. ایسا بچکانہ خیال جو ہے کسی کو نہیں آتا، بلکہ یہ پس منظر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ چونکہ الزام لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو اس کے جواب کے طور پر کہ وہ اپنی آخرتیں تباہ نہ کریں بلکہ ان کی جہالتوں کی وجہ سے ان کو نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ ہر ایک کے لیے درد رکھنا چاہیے. تو ان چیزوں کی وضاحتیں کرتے رہتے ہیں، کتابیں چھاپ دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. امام صاحب کی اپنی تصانیف تو جو لکھوائی ہیں آپ نے اپنے شاگردوں کو وہ کم ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. ان کے شاگردوں نے وہ نوٹس لیے ہوئے تھے. اسی لیے امام محمد کی جتنی بھی ہے کتابیں بے تحاشا ہیں، یعنی بہت زیادہ کتابیں، 6 تو ان کی بہت امہات الکتب
شمار ہوتی ہیں، جن کو ہمارے ہاں کتاب الاصول بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے ظاہر الروایہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ 6 ہیں کتب ستہ، تو بڑی جاندار کتابیں ہیں۔ امام ابو یوسف کی بہت سی کتابیں، یہ سب اپنے استاد کی طرف سے انہوں نے جو اپنے فقہ کو سیکھا سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور امام صاحب کی اپنی کتاب الآثار کے نام سے جو ہے ان کے مختلف شاگردوں نے ان کی طرف سے جمع کیا ہے اور اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح ایک ہے کتاب فقہ الاکبر، الفقہ الاکبر عقائد میں، وہ بھی امام صاحب کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کی شان، ان کی جلالت کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے مقام کو لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کوئی کتاب ہوگی تو لوگ قبول کریں گے، لیکن یہ تو حدیث کے حوالے سے بات صرف اس لیے کرنی پڑ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بڑے کچھ پرانے ائمہ کو بھی، بڑے بڑے بزرگوں نے بھی، چند ایک نے یہ اعتراض کیا کہ امام صاحب کے پاس جو ہے وہ حدیث میں ضعف ہے، یعنی وہ روایت کے حساب سے سندن کمزور راوی ہیں، تو اس کے جواب میں بھی کتابیں لکھنی پڑی، وضاحت کرنی پڑے گی، ظاہری بات ہے۔ اور اسی طرح اس کو تو جب لکھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو اس میں یہ خیال لانا کہ وہ یقیناً امام صاحب سے تعصب کی وجہ سے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔